أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 75 تک کی تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے ہم ان آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ پہلی جو آیت پڑھی گئی آیت نمبر 65 اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور ان کو خبر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 66، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ ان کو اس کے بارے میں شک ہے، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت کا ترجمہ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم زندہ کر کے قبر سے نکالے جائیں گے؟ اس طرح کا وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے پہلے سے کیا جاتا رہا ہے۔ یہ محض من گھڑت کہانیاں ہیں جو پہلوں سے نقل ہوتی آ رہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غم نہ کیجیے، اور یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو جائیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ قیامت والا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ فرما دیجئے جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو کیا بعید ہے کہ اس کا کچھ حصہ تمہاری پیٹھ ہی پر آ پہنچا ہو، اور یقیناً آپ کے رب لوگوں پر بہت مہربان ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کے رب ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، اور ان باتوں کو بھی جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمان و زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں محفوظ نہ ہو۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، گزشتہ چند دنوں سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت بیان فرمائی ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی 3 مضامین ہیں۔ پورے قرآن میں 3 ٹاپک بنیادی طور پر بیان کیے گئے ہیں۔
नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई माबूद नहीं है, इसको बयान किया गया है। नंबर 2, रसूल की रिसालत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल और नबी हैं, इसको बयान किया गया है। और नंबर 3, बास बादल मौत यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, इसको साबित किया गया है। पूरे कुरान करीम का खुलासा ये 3 चीजें हैं, तौहीद, रिसालत और माद यानी बास बादल मौत। अब तक जितनी सूरह नमल की तफसीर हमने सुनी है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद भी बयान फरमा दी है, नबूवत की बात भी बयान कर दी गई है। अब यहाँ से बास बादल मौत यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को साबित किया जा रहा है। मुशरिकीन मक्का जो थे और कुफार मक्का जो थे वो आखिरत को मानते नहीं थे और न मानने की एक वजह ये बताते थे कि हम पूछते हैं कि कयामत का परफेक्टली वक्त कौन सा है वो बता दो, कि कौन से साल में, कौन से महीने में, किस वक्त में कयामत आएगी, एग्जिट टाइम उसका बता दिया जाए। लेकिन चूंकि कयामत एक गैब की चीज है और गैब का इल्म सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई और जानता नहीं है, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में उनको कुछ कयामत की निशानियां बताते हैं, या यूं बताते कि मान लो कि कयामत करीब है, लेकिन इनको कुफार मक्का और मुशरिकीन मक्का को कयामत का एग्जिट वक्त नहीं बताया गया और किसी को भी नहीं बताया गया। कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, 5 चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक गैब से है और सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। उसमें पहली चीज है कयामत का इल्म, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जब मुशरिकीन मक्का और काफिरीन मक्का को कयामत का एग्जिट टाइम नहीं बताया गया तो उन्होंने कयामत का ही इनकार कर दिया कि जब तुम वक्त नहीं बता सकते तो मान लो कि कयामत वाक़ई होने वाली ही नहीं है। तो उनके जवाब में ये बात कही जा रही है कि ए नबी जी, आप इनसे कह दो, कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह वमा यशउरून अय्यान युबअसून, आप कह दो कि खबर नहीं रखता जो कोई आसमान और जमीन में छुपी हुई चीजों की मगर अल्लाह, और उनको खबर नहीं है कि कब जिलाए जाएंगे यानी दोबारा फिर उठाए जाएंगे। यानी हुजूर से कहा जा रहा है कि आप लोगों को बता दें कि जितनी मखलूक आसमानों में है जैसे फरिश्ते और जितनी मखलूक जमीन में है जैसे इंसान, जिन्नात, जानवर वगैरह, उनमें से कोई भी गैब को नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। इस आयत करीमा में एक बात पूरी वजाहत के साथ बयान कर दी गई है। इस आयत करीमा से एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाती है कि गैब का इल्म सिवाय अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के किसी को नहीं है, न किसी नबी को, न किसी रसूल को, न जिन्नात को, न किसी इंसान को, न किसी पंडित को, न किसी बापू को, न किसी जानवर को। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई भी गैब की बातों को जानता नहीं है। हाँ, ये बात और है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खास बंदों को कुछ बातें पहले से बता देते थे। अपने कुछ नबियों को अल्लाह ताला ने कुछ निशानियां बता दी, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में होने वाले कुछ वाक़यात बयान फरमा दिए, तो इसको गैब नहीं कहा जाएगा। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बताया हुआ इल्म है, वरना कब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, कहाँ होगा, ये जो इल्म है गैब का वो सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी और के पास नहीं है, नबियों के पास भी नहीं है। चुनांचे हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कि जिसका ख्याल हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल होने वाली बातों को जानते हैं वो अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ गढ़ता है।
حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ روایت مسلم شریف میں کتاب الایمان میں موجود ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ غیب کا علم سوائے اللہ رب العزت کے کسی کے پاس نہیں ہے. اسی طرح پہلے زمانے میں جو جنات تھے وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے، ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں. ان کے قول کی بھی نفی ہو گئے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں جنات بھی. ان کا خود کا یعنی جناتوں کا ایک واقعہ قرآن کریم میں سورہ سبا پارہ نمبر 22 میں نقل کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم نے سورہ نمل کی تفسیر جب شروع کی تو دوسرے یا تیسرے دن جانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی آپ کے لشکر میں موجود تھے. ان پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی. ان جناتوں کے پاس سے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت سارا کام کروایا کرتے تھے. بعض مفسرین فرماتے ہیں سورہ سبا کی یہ جو آیت ہے اس کے ضمن میں آیت نمبر 14 ارشاد خداوندی ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو ان جناتوں کو ان کے مرنے کا علم زمین کے ان کیڑوں ہی سے ہو سکا جو ان کے عصا کو کھائے جا رہے تھے. یہاں تک کہ جب وہ گر پڑے تو جناتوں کو ان کی وفات کا پتہ چلا اور وہ کہنے لگے کہ اگر ان کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی تو اس رسوا کن تکلیف میں نہ پڑے رہتے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے. اچھا خاصا کام ہو گیا تھا، 1 سال کا کام ابھی باقی تھا. اللہ رب العزت نے بطور معجزہ سلیمان علیہ السلام کو موت بھی ایسی عطا فرمائی کہ جناتوں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام عصا پر یعنی اپنی لکڑی پر تیک لگائے ہوئے کھڑے تھے اور کھڑے ہونے کی حالت میں سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ادھر جنات یوں سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اس لیے برابر کام کرتے رہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی پوزیشن میں کھڑے رہے لکڑی کے سہارے سے. حالانکہ 1 سال پہلے سے آپ کی روح قبض ہو چکی تھی، آپ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن جناتوں کو پتہ نہیں چلا. ادھر جس لکڑی کا سہارا لے کر سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اس میں دیمک لگ گئی. دیمک نے لکڑی کھا لی. 1 سال کے بعد جب لکڑی کھا لی اور لکڑی ٹوٹ گئی، جس کا سہارا سلیمان علیہ السلام نے لیا ہوا تھا، جیسے ہی لکڑی ٹوٹی سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر گر پڑے. تب جا کر جناتوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا ہے. تب جناتوں نے یہ کہا تھا اپنی زبانی خود لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اگر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا اور ہمیں پتا چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کا تو کب سے انتقال ہو چکا ہے تو ہم یہ سخت محنت والے کام میں ٹھہرتے نہیں، یہاں سے کب سے بھاگ جاتے. لیکن چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، وہ تو یوں سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے سامنے کھڑے ہیں، لکڑی پر سہارا دے کر تیک لگا کر کھڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری نگرانی ہو رہی ہے. تو جنات برابر کام کرتے رہے. تو یہ بات یاد رکھیے، غیب کا علم نہ اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کسی نبی اور رسول کو ہے اور نہ تو جنات کو ہے. اور کوئی باپو اگر یوں کہتا ہے کہ میں جنات کے ذریعے آپ کو غیب کا علم بتاؤں، وہ جھوٹا آدمی ہے. یا کوئی پنڈت دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھوشیہ میں ہونے والی باتیں بتا سکتا ہوں، تو وہ 1 نمبر کا جھوٹا آدمی ہے. غیب کا علم سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا.
जिन्नातों का दावा था उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रद्द कर दिया। जिन्नातों का कौल खुद कुरान ने नकल किया है, लव कानू यालमून अल गैब, काश अगर हमको पता चल जाता गैब का और हमें ये मालूम हो जाता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है, तो 1 साल तक इतनी मेहनत और मशक्कत का काम हम न करते, कब से यहाँ से भाग जाते। खैर, तो जिन्नातों को भी गैब का इल्म नहीं होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी से फरमा रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का बार बार आपसे कह रहे हैं कि कयामत कब आएगी, जैसा कि आगे एक आयत आएगी, वयक़ूलूना मता हादल वादु इन कुंतुम सादिकीन, कि तुम कहते हो कि एक दिन आएगा सब तहस नहस हो जाएगा, कयामत कायम होगी, कब आएगी? तो नबी जी आप कह दो कि कयामत का ताल्लुक गैब से है और गैब का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कोई नहीं जानता, कोई मुकर्रब फरिश्ता भी नहीं जानता, कोई बड़े से बड़ा नबी भी नहीं जानता, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आलिमुल गैब नहीं थे। ये हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है और हमारे पास दलील कुरान करीम की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, कुल लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। ये सूरह आराफ की आयत है, आयत नंबर 188। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि नबी जी कुल आप कह दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशाअल्लाह, मैं तो अपने लिए भी किसी नफे या नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, मेरा नफा नुकसान भी अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। आगे फरमाया, जो असल बयान करना मकसूद है आज, वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू, अगर मैं गैब की बातों से वाकिफ होता तो बहुत सी फायदे की चीजें जमा कर लिया करता और मुझे कोई नापसंदीदा बात पेश नहीं आती। यानी जितनी भी जंगें हुई मुशरिकीन मक्का के साथ या यहूदियों के साथ और जितने भी मुनाफिकों ने धोखे दिए, अगर हुजूर को गैब का इल्म होता तो ये धोखे हुजूर न खाते और ये शिकस्त न होती। खुद गज़वे उहद के मौके पर हुजूर के दांत मुबारक शहीद हो गए, आपको पत्थरों के जरिए मारा गया। ये पोजीशन न होता अगर गैब का इल्म होता तो हुजूर पहले से अपने बचाव का सामान तैयार कर लेते। हुजूर खुद फरमाते हैं, कुरान खुद फरमाता है कि हुजूर आप फरमा दीजिए वमा मस्सनी अस्सू, अगर गैब में जानता, भविष्य की बातें मुझे मालूम होती तो कोई तकलीफ मुझे न पहुंचती, मुझे पहले से पता चल जाता। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा भी हुआ कि कभी मुनाफिक कभी मुशरिक डुप्लीकेट मुसलमान बनकर हुजूर की खिदमत में आए और कहा कि हमारा पूरा कबीला मुसलमान हो चुका है या होना चाहता है, आप हमारे साथ कारी कुरान को भेजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और 70 यानी 70 सहाबाए किराम को उनके साथ रवाना कर दिया ताकि वो सहाबाए किराम जावे और उनको कुरान सिखावे। उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत झूठ बोलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों वो सहाबाए किराम को अपने साथ ले गए और रास्ते में धोखा देकर 70 के 70 सहाबाए किराम को शहीद कर दिया। इस पर हुजूर को सख्त रंज हुआ। हुजूर ने उनके नाम ले लेकर बद्दुआएं फरमाई, बद्दुआएं की उनके लिए। अब अगर हुजूर को गैब का इल्म होता, पहले से मालूम होता, तो क्या इस तरीके से हुजूर के साथ धोखा होता? क्या इस तरीके से 70 सहाबाए किराम शहीद कर दिए जाते? या फिर क्या ख्याल है आपका, क्या ऐसा हो सकता है कि हुजूर को मालूम था तो भी ऐसा जानबूझकर सहाबाए किराम को रवाना किया, अपने साथियों को नऊज़ बिल्लाह गैरों के हाथों कत्ल करवाया? ऐसा हो सकता है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर हुजूर को पहले से मालूम था, जिसे कि हमारे बाज भाई कहते हैं बरेलवी हजरात, तो फिर इनकी शहादत पर हुजूर रोए क्यों? हुजूर गमगीन क्यों हुए? नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। अगर हुजूर को पहले से मालूम था फिर भी हुजूर ने सहाबाए किराम को उनके साथ भेजा, तो ये तो सहाबाए किराम के साथ धोखा हो गया। और सहाबाए किराम की शहादत के बाद हुजूर के आंख में आंसू थे, ये तो नऊज़ बिल्लाह फिर बनावट हो गई। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाइयों। इसलिए बात यकीनी है और ये हमारा अकीदा है कि गैब की बातें सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के कोई नहीं जानता है। कुरान ने ये बात डंके की चोट कई जगहों पर बयान फरमाई। यहाँ खुद अल्लाह ताला अपने नबी की जुबानी कहलवा रहा है, कुल आप कह दो, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू, अगर मैं गैब की बातें जान लेता तो बहुत सारी भलाइयां बतौर लेता, कभी मुझे नुकसान नहीं होता और कभी कोई तकलीफ मुझे नहीं पहुंचती।
لیکن حضور کے دانت بھی شہید ہوئے، حضور کو پتھروں سے مارا بھی گیا، حضور کے پاس سے صحابہ کرام کو لے جایا گیا جھوٹے بہانے اور عذر بتا کر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، جس سے حضور بہت رنجیدہ ہوئے، کئی دنوں تک آپ روتے رہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ حضور کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ خیر، یہ مشرکین مکہ حضور سے ڈیمانڈ کرتے تھے، مانگ کرتے تھے کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے تو پھر اس کی کوئی ڈیٹ، کوئی تاریخ، کوئی وقت ہمیں بتا دیں کہ فلاں سال میں، فلاں مہینے میں، فلاں وقت پر قیامت آئے گی۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، بالکل واضح کر دیا، اور آسمان اور زمین میں جتنے جاندار ہیں ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو کر رہ گیا۔ کیا ہی اچھی آیت کریمہ ہے، کیا ہی اچھی تعبیر ہے قرآن کی، بلکہ ان کو اس کے بارے میں شک ہے، قیامت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما دیں بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں آخرت کا انکار کرنے والے 3 طبقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آخرت کے انکار کرنے والے 3 طبقوں کا ذکر۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو صرف مادی علم کا قائل ہے، یعنی دنیاوی نالج، اس سے آگے ان کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، دنیاوی نالج، اور ان کا یہ علم آخرت کے نظام کو سمجھنے سے قاصر ہے، ان کو سوائے دنیا کے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اپنی اسی جہالت پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے دنیا ہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا علم آخرت کے بارے میں گم ہو کر رہ گیا، یعنی آخرت کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو نہ قیامت کے سلسلے میں خاموش ہیں اور نہ کھل کر اقرار کرتے ہیں، بلکہ خود شک میں مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی شکوک اور شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ دوسری جماعت وہ ہے نہ ادھر نہ ادھر، 50-50% والے، شک بھی ہے، خود بھی شک میں ہے، دوسروں کو بھی شک میں ڈال رہے ہیں آخرت کے بارے میں۔ دوسری جماعت یہ ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو کھل کر انکار کرتا ہے اور آخرت کے دلائل کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، گویا وہ طبقہ اندھا بنا ہوا ہے۔ یعنی تیسرے طبقے نے تو بالکل آخرت کا انکار ہی کر دیا کہ آخرت جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ 3 طبقے وہ ہیں جو آخرت کے بارے میں گمراہ ہیں، آخرت کا صحیح نالج ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو کر رہ گیا، بلکہ ان کو آخرت کے بارے میں شک ہے، بلکہ وہ آخرت کے بارے میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ خیر، ہم مسلمانوں پر تو اللہ رب العزت کا بہت کرم اور احسان ہے کہ آخرت کا یقین بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور آخرت کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آگے بھی میں کہہ چکا کہ اگر آخرت نہ ہوتی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہونا ہوتا، تو پھر آج جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، ہر طاقتور جو کمزور کو ستا رہا ہے، اس کا بدلہ کون دلاتا؟ اس کا بدلہ کہاں ملتا پھر؟ اس لیے آخرت بہت کام کی چیز ہے اور ہمارا یقین ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی دنیا والوں سے مایوس ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کا کوئی حق مار لیا اور حق مارنے والا طاقتور ہے اور جس کا حق مارا گیا وہ کمزور ہے، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، تو وہ اپنے آپ کو اس بات سے مطمئن کرتا ہے کہ چلو یار ہی تو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو آخرت ایک سکون کی چیز ہے، دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک آخرت کا یقین باقی رکھے اور اس میں اضافہ عطا فرمائے، کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں 2 باتیں بہت اہم ہمارے سامنے آئی۔ ایک بات یہ آئی کہ غیب کا علم سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ باتیں اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اپنے نبی کو بتا دی تھی،
کہ ایسا ایسا ہوگا، جس کو ہم حضور کی پیشین گوئیاں کہتے ہیں، تو یہ غیب کے دائرے میں نہیں آتا، یہ تو اللہ کا بتلایا ہوا علم ہے۔ غیب تو کس کو کہتے ہیں کہ مستقبل میں ہونے والی چیزیں بغیر کسی کے بتائے معلوم ہو جائے، تو یہ غیب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ آخرت یقینی چیز ہے، آخرت آنے والی ہے، اور اس میں ہر آدمی کو اپنے کیے کرائے کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمارے ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔